طبرانی میں حدیث ہے، اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی، نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے۔ حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں، پھر جلتے بجھا دیے، پھر روتے ہنسا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے، دیکھنا حضور نے خود فرمایا، خود نبی کریم حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا، اس طرح کر کچھ مانگ لے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، چل مانگ لے کچھ۔ کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا، بدو تھا، یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے۔ بندہ بدو تھا، بس لمٹ ہی تھوڑی تھی، تھوڑی لمٹ تھی۔ حضور نے فرمایا مانگ۔ کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس، ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا، ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو، تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس۔ حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو، نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو، جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا۔ حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور بھی، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، چل مانگ۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانا بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دے لیے۔ اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہیں کا وہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں ہی۔ مانگ لے۔ کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے۔ فرمایا چل مانگ لے۔ بندہ ہی چھوٹا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں کو، کاسا ہی کوئی نہیں، تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے، یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے، اور جن کو ملا ہے پھر کمال ہی ہو گئی ہے، کھل کھلا کے ملا ہے۔ اور میرے ایک استاد تھے تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضور فلانا مولوی جمعے پہ کہہ رہا تھا حضور کچھ نہیں دیتے، فرمانے لگے اسے ملا کچھ نہیں نا، ہم سے آ کے پوچھے ہم کیا تھے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، ہم سے پوچھے جنہیں ملا ہے اور کس طرح ملا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اور مانگ لے۔ کہنے لگا واقعی دیں گے؟ فرمایا ہاں دیں گے۔ کہنے لگا جی اونٹ دے دیا تو پھر سارے سفر کا کرایہ بھی دے دے، خرچہ بھی دے دے، پیسے بھی دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اوہو کچھ نہیں پئی، اس کی حیثیت ہی نہیں، کدھر چلا گیا؟ اب حضور نے خود یہاں محبوب کریم نے روک کے ارشاد فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا جا تجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دیا۔ اب ذرا لفظ سننا، حدیث طبرانی ہے، محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے دور کی وہ بوڑھی اچھی ہے، خود حضور فرما رہے تجھ سے تو جناب موسیٰ کے زمانے کی وہ بوڑھی۔ حضور کون سی بوڑھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون سی بوڑھی؟ ذرا مزار کی برکت دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں، حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے؟ فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت ہاں الحمدللہ، یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، واللہ اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟
लोगों ने कहा हुजूर एक बूढ़ी अम्मा है, बड़ी बूढ़ी, उसको पता है। फरमाया बुलाओ। अम्मा को बुलाया, कब तो ज्यादा बूढ़ी है। तो हजरत मूसा कहने लगे चलो खुद चलते हैं उसके पास। हजरत मूसा खुद आए। किस काम? अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह करे आपको याद रह जाए ये बातें। मजार शरीफ का पता करने आए। आके अम्मा से कहा अम्मा हजरत यूसुफ के मजार का पता है? कहने लगी बिल्कुल पता है। कहा फिर कहां है? कहने लगी ऐसे ही मुफ्त में ही बता दूं। मजार का पता बताने में पैसे लगते हैं, वो मुफ्त नहीं बताया जाता। वली के मजार पे जाना कोई मामूली बात है? ऐसे ही बता दूं। हजरत मूसा कहने लगी अम्मा मैंने ताबूत निकाल के साथ ले जाना है, बताओ। अम्मा कहने लगी मैं, ये हुजूर फरमा रहे हैं, ये तबरानी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। हजरत मूसा कहने लगे बताओ। कहने लगी पैसे लगते हैं फिर बताऊंगी। कहा क्या लेती हो? तो अम्मा की सोच, हुजूर कहने लगे तुझसे तो उस अम्मा की सोच ही बड़ी है। अम्मा की सोच देखें। अम्मा कहने लगी मूसा अगर हजरत यूसुफ के मजार का पता बताऊंगी इस शर्त पर कि जन्नत में मुझे वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो। खत्म हो गई बात। रखो यहां कीमत तो ले लो मजार का पता। लोग समझते हैं मजार कोई मामूली बात है, हम कोई मामूली लोग हैं साहब, ये बहुत बड़ी बात है मजार का पता। का उस जन्नत में वो वाला मकान जिसके हमसाए हजरत है, यानी इधर तुसी हो वो तो इधर ते कंध, हाँ पंजाबी में कंध सांझी हो गए, फिर पता बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा तू ज्यादा ही ऊंची चली गई है, इस तरह कर जन्नत ले ले, ये मूसा का पड़ोस ना मांग, जन्नत ले ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस अम्मा से तकरार अदब से कह रही है, ये बात भी अल्लाह ने अम्मा के दिल में डाली, अदब से कहती नहीं फिर मूसा नहीं ना, अगर वो मकान देना जाओ किसी और से पूछ लो, नहीं बताती, नाज से बात कर रही है। 3-4 दफा जब कहा ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा जन्नत दे तो रहा हूं। जब अम्मा डट गई लेना है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि या अल्लाह चाहे दे चाहे ना दे। फरमाया कहा करो मौला तू ही तो हमारा रब है, तू दे, तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे? उससे मांगो, प्यार से मांगो, शौक से मांगो, दिल जमी से मांगो। अर्ज की हजरत मूसा से, तकरार करने लगी, नाज करने लगी, कहने लगी आप बड़े मेहरबान हैं, मुझे वही वाला मकान चाहिए, वही वाला चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला ये तो डट गई है, अब बता क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा खुद नहीं बोल रही, मेरी तौफीक से बोल रही है, और मैंने ही बात डाली है दिल में, तू इस तरह कर, तू वादा कर ले, मैं इंशाअल्लाह अता कर दूंगा। हजरत मूसा ने वादा किया तो अम्मा ने एड्रेस बताया। बताओ मजार की कितनी बरकत हुई। बयान कौन कर रहा है? मेरे नबी पाक। और इमाम खाज़न ने लिखा है जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया ना तो दरिया के किनारे दफन किया गया। जिस किनारे दफन किया गया वहां से पानी की एक छोटी सी नाला गुजरता था, खाल बनाए जाते हैं ना पानी के नाले, वो नाला गुजरता था। तो उनके मजार चूंकि बना हुआ था संगे मरमर का, तो जब गुजरता था तो जिस तरफ वो सारा पानी छू के गुजरता था वो इलाका सरसब्ज़ व शादाब हो गया। एक साइड सरसब्ज हुई तो दूसरी साइड वाले लोग नाराज हो गए, कहने लगे तुम्हारे अकेले के नबी नहीं थे, हमारे भी हैं, हम निकालेंगे रात को ताबूत इधर दफन करेंगे, हमें भी तो सब्जा चाहिए ना, हमारे खेतों को भी इसी दरिया का पानी लगता है पर सब्जा नहीं। लेकिन चूंकि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार से चू के गुजरता है तो तुम्हें सब्जा मिलता है। अब फैसला क्या हुआ? इमाम खाज़न कहते हैं उन्होंने कहा इस तरह करो हजरत यूसुफ को वहीं रहने दो, तो एक ऊपर से खाल बना लेते हैं, पानी सारा इधर से गुजरेगा, आगे जाके 2 हिस्सों में बांट लेंगे, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। कहते हैं जब उन्होंने बांटा तो सारा इलाका ही सरसब्ज़ व शादाब हो गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम का भी अंदाज देखें, ये बुखारी है, ये मुस्लिम है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सुर्ख धारीदार चादर ली और हुजूर ने कंधे पे रखी। सुर्ख धारीदार चादर नजरान से आया करती थी तो जरा सख्त होती थी, कुछ कपड़े सख्त होते हैं ना। फरमाते हुजूर गुजर रहे थे तो एक आदमी आया भिखारी, उसने हुजूर की चादर को पकड़ा पीछे से, उसे तरीका नहीं आता ना अभी मांगने का, चादर को पकड़ के ना यूं खींचा हुजूर की तवज्जो कराने के लिए, जैसे कोई बच्चा किसी वक्त पीछे से पकड़ के दामन खींचता है, खींचा। तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि इस जोर से उसने खींचा कि हुजूर की गर्दन पर मैंने निशान पड़ा हुआ देखा, नाजुक वजूद अथर निशान पड़ गया। तो हुजूर ने जब पलट कर उसकी तरफ देखा
تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے، لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مسئلے میں اس کا جواب دے دیا، فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے، فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا۔ بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں، اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آیا، رات کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی۔ حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو جناب عمر نے ایک تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا، تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے۔ گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا، فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے۔ حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ جب حضور نے بڑا نوازا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا جا۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا، اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے۔ یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جڑ جائیں گے۔ اب اس فکرے کو سمجھیے گا،
جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے، یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے، خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں، میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر، اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضور نے ایک مثال دی۔ محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی، بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی چھڑی مارتا تھا۔ اونٹنی کو جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی، آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا۔ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی۔ اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے، خاص غور کریں بات پر، خاص توجہ کریں، بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تنگ کیا، اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے، یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تو حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ یہ طریقہ سیکھے امت کو سنبھالنے کا، یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھے۔ کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟ کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجھا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کیا۔ دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام راضی اس حدیث کو لائیں، میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری عادات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کون کون سی؟ ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ دیا لوگوں کو، اوہ یہ نشہ کرتا ہے، رشتہ دار ہو کے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے۔ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کاٹ ڈالتے ہیں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب آپ پیار کریں گے، ان لوگوں کو واپس لائیں، یہ پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر کچھ بری عادات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاذ اللہ تعالی ناجائز فعل کا، عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی عادی، حضور میں چوری بھی کر لیتا ہوں، معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کی کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا عادی ہے۔ حضور ان گناہوں کی بڑی کوشش کی ہے پر یہ جان چھوٹتی نہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے۔ حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ انہیں توجہ کی آپ نے میری بات، کیا فرمایا؟ بولیے گا۔ ویسے میرا مشورہ ہے
جو زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں. ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی ہو ہی جاتا ہے. ہم سب بیماریوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ایک چھوڑ کے تو دیکھنا بھائی. ایک ایک کر کے چھوٹ جایا کرتی, ایک چھوڑ دے. اس نے کہا حضور حکم کرے, میں سردار ہوں قبیلے کا. اور میں تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد, یہ پہلے چھوڑ دے, میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں. کہا حضور وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی. میں نے کلمہ پڑھا. معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گری پڑی نظر آئی, چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی. جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی میری وہ چیز تو نہیں دیکھی, تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا, تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ. کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے. اب میں ذرا آگے بڑھا تو گھر پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا, کسی صحابی نے جن کا میں پیر بھائی ہو گیا ہوں اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگھ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے, شراب پی ہے, تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا, تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے. فرماتے ہیں رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو. بھائیوں سننا, کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, سنا ہے تو مسلمان. بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ بتا تو کس کا شاگرد ہے, لوگ کہتے تو ہے نا کہ تو فلاں کا مرید بھی بنتا ہے اور یہ تیرا رویہ ہے, تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے. لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ اتنے شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے, دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ انداز فکر ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کلمہ پڑھ گیا, میں نے سنا. فرماتے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو کیا حال ہوگا. فرماتے وہاں سے بھی واپس آ گیا. ایک ہی دن گزرا تھا, ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے. فرماتے ہیں اگلے دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے, میں دور بیٹھ کے محبوب کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا. میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا, میں دیکھتا ہی جا رہا تھا, میں دیکھتا ہی جا رہا تھا اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں. بات ایک بتاتے ہیں, دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی سنور جاتی ہے. ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر. یہودی کا بچہ, وہ بیمار ہو گیا, روز آتا تھا, چھوٹے موٹے کام کرتا تھا, بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں. کس کی؟ جی غلام کی, نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5000 روپیہ لے جاؤ, وہ بڑے احسان کے ساتھ 5000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا, اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے, وہ بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا, تو کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ اور میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا یا بیمار ہو گیا, میں تیمارداری کرنے آیا. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور, تو امیر حرم, میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا, میرے گھر میں حضور آئے. کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا, تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا, آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو, جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں, حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے, بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا, آنکھیں کھولی, حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا, چل میرا کلمہ پڑھ جا.
सारी दुनिया दरे रसूल पे आके कलमा पढ़े और हुजूर उसे कलमा पढ़ाने घर तशरीफ ले गए। ये एक मजदूर को, एक मेहनत करने वाले को एजाज दिया, घर गए, कलमा पढ़ ले। उसने अपने वालिद की तरफ देखा और वालदा की तरफ देखा, माँ बाप यहूदी हैं, रोने लगे, कहने लगे बेटा ये हमसे ज्यादा बढ़कर तेरे हक में खैर खा है, जैसे कहते हैं कर ले। उसने कलमा पढ़ा और हुजूर की गोद में लोट पोट होने लगा। कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। शारहीन कहते हैं जब नबी पाक वहां से निकले तो हुजूर ने फरमाया उठाओ इसकी मैयत को। माँ बाप कहने लगे कहाँ ले जाना है? फरमाया हम अपने तरीके के मुताबिक गुस्ल कफन करेंगे, इसलिए कि जो कलमा पढ़ जाए फिर वो मेरा हो जाया करता है, मेरा हो जाया करता है। भाई याद रखिए, मजदूर को हजरत रबिया बिन काब फरमाते हैं मैं हुजूर को वुजू कराता था, रात का वुजू मेरी जिम्मेदारी थी, सिर्फ एक वुजू रात का। हमारे यहाँ तो 25 साल मजदूर मजदूरी करके चला जाता है, पर वो मजदूर ही रहता है, वो मजदूर है, उसका कोई एजाज नहीं, कोई उसके लिए वो कहते हैं अब बाबा जी आपको खांसी ज्यादा आती है, अपने बेटे को लगा दें, किसी और की ड्यूटी लगा दें, अब आप काम नहीं कर सकते। 25 साल नौकरी की, मिला क्या? हजरत रबिया कहते हैं मैं वुजू कराता था रात का, मेरे नबी पाक ने फरमाया शादी क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ना मेरे पास हुस्न है, ना पैसे हैं, ना कोई कारोबार है, मुझे कौन रिश्ता देगा? मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, मैंने यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा? कहते हुजूर खामोश हो गए। दूसरा दिन आया तो मैं वुजू कराने पहुंचा तो नबी पाक ने फरमाया शादी क्यों नहीं करता? कहते मैंने कहा हुजूर कौन रिश्ता देगा? वही 3 बातें दोहराई, ना पैसे हैं, ना हुस्न है, ना कोई कारोबार है, ना मकान है। फरमाया हुजूर ने तीसरे दिन फिर कहा। जब दूसरा दिन हुआ ना तो हुजूर ने कहा, हुजूर खामोश हुए मेरे जवाब पर। मैंने कहा यार इतना बेवकूफ हूं, हुजूर रोज पूछते हैं और मैं जवाब ही नहीं देता। कहते तीसरे दिन मैंने इरादा किया आज नबी पाक पूछेंगे तो मैं कहूंगा हुजूर जैसे दिल करता वैसे ही करा दें। कहते तीसरे दिन में गया, सारा वुजू करा लिया, पर नबी पाक ने पूछा ही नहीं। मैं इरादा करके गया था कि आज पूछेंगे तो बता दूंगा, हुजूर ने पूछा ही नहीं। फरमाते हैं वुजू मुकम्मल हो गया, मैं दरवाजे तक चला गया तो मुस्तफा ने आवाज दी, फरमाया वापस पलट ना। मैं पलटा तो हुजूर ने फरमाया तू शादी क्यों नहीं करता? कहते हैं मैं खुल के मुस्कुराया। मैंने कहा महबूब तेरे करम पे कुर्बान जाऊं, क्या अंदाज़े मोहब्बत है, हुजूर मेहरबानी करें करा दें। फरमाया फुला सरदार के पास जा, एक वुजू कराते हैं, और एजाज हुजूर ने कितना दिया, जा सरदार के पास और उसे जाके कह कि अल्लाह के रसूल फरमाते अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। फरमाते मैं गया, माँ बाप को बड़ी फिक्र होती है बेटियों की। वो कहने लगा मैं शाम को खुद नबी पाक की बारगाह में आऊंगा। कहते मैं बाहर निकलने लगा तो वो बच्ची पर्दे की ओट से बोली, कहने लगी गुलाम ठहर जा, अब्बा जी आपको मेरी फिक्र है, अम्मा जी मेरी फिक्र है, मेरी फिक्र ना करें और ये ना देखें आया कौन है, ये देखें भेजा किसने है। आप मुझे हवाले करें नबी पाक के, हुजूर के हवाले करें, अल्लाह रसूल मुझे कभी जाया नहीं करेंगे। हजरत रबिया कहते हैं हुजूर ने मेरी शादी का बंदोबस्त किया। हजरत बुरैदा असलमी से कहा कि तू इसके लिए खजूर की गुठली के बराबर सोना ला। हजरत हारसा बिन नौमान से कहा तू इसके लिए एक कमरे का उजरे का बंदोबस्त कर। हजरत उस्मान गनी से कहा तूने वलीमा कराना इसका। फरमाया मैं तो थोड़ी नौकरी करता था, मुस्तफा ने सारी जिंदगी का ही बंदोबस्त फरमा दिया। ये मजदूर के साथ हुजूर का अंदाज है। पहले मैंने शुरू में कहा कि मजदूर इस बात को समझता ही नहीं कि उसका मकाम कितना, वो इस बात को जानता ही नहीं अल्लाह ने उसे एजाज कितना दिया है। मिल्लत का जवान सबसे पहले तो कभी किसी की जेब की तरफ ना देखे, और ये बात याद रख लें, दर्जनों बुजुर्गों के इरशादात की रोशनी में एक मोटी बात बयान कर रहा हूं, तवज्जो है मेरी बात पर। जिसकी तवज्जो दूसरों की जेब पे होती है वो रुसवा हो जाता है। काहिल लोग जो जिंदगी में सिर्फ हाथ फैलाने के आदी होते हैं, उनके दामन में सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं आता, उनके हिस्से में सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ के कुछ लोग घर चले गए, हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के जाएंगे। फरमाते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेज़ी से तशरीफ़ लाए कि मुक़द्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह नमाज, सोचा है चलो थोड़ा सा तो टाइम है,
بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، شاہ پڑھ کے جائیں گے تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں، اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ جو عبادت ہے نا نفلی، یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مانا کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، دوست مرید بھی ہوتے ہیں، سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ عبادات کا مزاج نہیں بناتے، کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں، رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں۔ اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا